قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اس کے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یہ معوذتین، یہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کا شان نزول مختصراً کچھ اس طرح کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جادو کیا گیا۔ یہودیوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور جادو کا اثر ہوتا ہے انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ انبیاء کے جسم پر بھی جادو کا اثر ہوا ہے۔ جادو کا اثر نبوت پہ نہیں ہوتا، جو ایک خاص وصف نبوت ہے نا، جادو کا اثر وصف نبوت پہ نہیں ہوتا، صرف جسم پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ بھول جانا، کوئی اس طرح کے معاملات، وصف نبوت پہ کبھی جادو نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ یہ پورا لیکچر ہمارا موجود ہے، پہلے یہ پوری تحقیق کے ساتھ بات کی ہے ہم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ہاں باس مباس ہوئی تو اس نے جادوگر بلائے اور اس نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، ان کا مقابلہ کریں گے جادوگر آ کے۔ تو جب انہوں نے آ کے رسی پھینکیاں تو پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا۔ آپ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں جو تھی سانپ بن کے دوڑتے ہوئے نظر آئی۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس انہوں نے اپنے اندر، اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر خوف پیدا ہوا کہ یہ تو سانپ نظر آ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ رسیاں تھیں، ان جادوگروں نے جادو کیا تھا، سب کو وہ رسیاں سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء پر بھی، انبیاء کے جسم پر بھی جادو کا اثر ممکن ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ پروردگار نے چند ایک اصول دیے، یہ کرو گے تو یہ میں کر دوں گا۔ وہ بندے جو عمل اس طرح کی الٹ پلٹ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے ظاہر، ٹھیک ہے نا۔ تو اثر جادو کا یقیناً ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا تھا۔ لبید بن عاصم نامی شخص تھا، اس کی دو بیٹیاں، جس طرح تفاسیر کے اندر آتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جادو کا ہلکا سا اثر ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آتے، پھر فرماتے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے کیا؟ یا رسول اللہ آپ نے پڑھ لی ہے، یعنی یہ بھول جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصف نبوت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نبوت ایک خاص وصف ہے، اس پہ اثر نہیں ہو سکتا۔ اور جادو کے اثر کی وجہ سے کسی نبی سے کوئی غیر شرعی امور صادر ہو، ایسا ناممکن ہے۔ کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے جو شریعت کے مخالف ہو، ایسا ناممکن ہے۔ تو انہوں نے جب جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، آگاہ کیا اور یہ صورت نازل فرمائی۔ اور وہ مختصر اس طرح کہ وہ کسی کنویں کے اندر انہوں نے کنگھی پر کچھ گرہیں باندھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، وہ کنویں میں پھینکی ہوئی تھی۔ اس لبید بن عاصم نامی شخص کی دو بیٹیوں نے، پھر وہ دم کرتی تھی اس پہ، اور کنویں میں وہ پھینکی ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ اور بھی صحابہ گئے، وہاں جا کے لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گرہ کھولتے، ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ کھولتے، اس طرح پھر وہ اثر ختم ہو گیا۔ اور جب یہ صورت نازل ہو گئی، ان کے بعد کبھی بھی کسی غیر مسلم نے کسی پر بھی کوئی جادو نہیں کیا، نہ کر سکے، نہ کوئی اثر ہوا۔ ہمارے پاس یہ ایک بہترین آلہ ہے، ایک ڈال ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ انہی کو یاد کریں۔ بخاری و مسلم کی متفقن علیہ روایات ہیں، کئی روایت کئی طرق سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی روزانہ شام کو انہی صورتوں کو پڑھ کے، معوذتین کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر
مس کرتے، جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک جاتے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مس کرتے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علالت میں تھے، تکلیف میں تھے، تو اس وقت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ یہ عمل کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دم کرتی، اور فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسن حسین پر یہی 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، نظر بد سے، جادو کے اثر سے بچانے کے لیے۔ ہمارے پاس آلہ ہے، ہمارے پاس ایک ڈھال ہے، ہم لوگ خود عمل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، اگر کوئی نمازی نہیں بھی تو بھی اس کے دل میں نور ایمان تو ہے نا، وہ مومن تو ہے نا، اس کے دل میں اللہ کے محبوب کا کلمہ تو ہے نا۔ خود پڑھیں، یہ صورتیں پڑھیں، اپنے بچوں پہ دم کریں، یہ شریعت ہمیں بتا رہی ہے۔ ان ملنگوں کو چھوڑ دیں، جن ملنگوں کے پاس جاتے ہیں نا آپ، ان کے پاس جا کے کبھی پوچھ لیں کہ دم کرنے کے متعلق کوئی روایت ہی بتا دیں، انہیں خبر نہیں ہوگی یہ روایتیں جو حدیث مبارکہ میں آپ کو بخاری و مسلم کو سنا رہا ہوں، ان ملنگوں کو واللہ نہیں علم ہوگا، کچھ نہیں پڑھتے، یہ محض دکانداری اور یہ صرف دولت جمع کرنے کا طریقہ ہی لوگوں کا، اور ان کی دکانیں بند کریں خدا کے لیے، اور اللہ کے دیے ہوئے اصول کو اپنانے کی کوشش کریں جو اسلام ہے، اور خواتین کو بھی روکیں ان ملنگوں کی طرف جانے سے۔ جب پروردگار نے سب کچھ ہمیں وضاحت کے ساتھ بتا دیے، پھر ہم کیوں ان لوگوں جن کو دین کے، جن کی ظاہری شکل و صورت بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے، وہ ہماری مشکلات کا حل کریں گے کیا؟ تو لہٰذا ان سے باز رہیں، ان صورتوں کو اپنائیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ کوئی بزرگ ہے 5 وقت کا نمازی ہاں ہے، تہجد پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، درود پاک کا ورد کرتا ہے، وہ ایک اللہ کے زیادہ قریب ہے، ممکن ہے اس کا زیادہ اثر ہو، اس کے یہاں بچے کو لے کر آئیں، آپ آ کے دم کریں، وہ ایک الگ بات ہے، خود کریں، ذاتی طور پر خود بھی کریں بعض اوقات، اور یہ ایک طریقہ اپنائیں گھروں کے اندر جا کے، یہ روایت سنائیں بھی، اور گھر میں یہ ایک اپنے گھر میں اصول بنائیں، اپنے بچوں کو باقاعدہ بچوں پر یہ دم کریں، یہ صورتیں پڑھ کے، یہ نظر بد، بچوں کا رونا، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ یعنی جادو کا اثر وغیرہ، یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرف متوجہ ہوں۔ پروردگار فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، محبوب آپ کہہ دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، وہ پروردگار جو صبح کو طلوع کرتا ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اجالے پھوٹ پڑتے ہیں، وہ خالق و مالک، وہ پروردگار جو ان اندھیروں کو دور کر سکتا ہے، وہ میری مشکلات کو بھی دور کر سکتا ہے۔ پناہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا آسرا لینا، کسی کو چمٹ جانا۔ پناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریشانی ہے، کہ کوئی مصیبت آ رہی ہے اور وہ اس مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کسی چیز کا آسرا لے لینا، چھپ جانا، اسے پناہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ مانگیں، وہ رب جو صبح کا رب ہے۔ صبح سے مراد یہ ہے کہ وہ خالق و مالک جو ان اندھیروں کو، ان ضلالتوں کو دور کر کے نور لاتا ہے، روشنی لاتا ہے، صبح ہوتی ہے، اجالے پھوٹتے ہیں، وہ پروردگار جو ان اندھیروں کو دور کر سکتا ہے، وہ مصیبتیں بھی دور کر سکتا ہے۔ من شر ما خلق، اور ہر اس چیز سے جس نے جو اس نے پیدا کی، جس میں شر ہے، شر والی ہر مخلوق سے پناہ مانگتا ہوں۔ جس مخلوق کے ذریعے شر پیدا ہوتا ہے، اس مخلوق کی پناہ اللہ کے ہاں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیروں کے شر سے، رات کے اندھیروں کے شر سے جب وہ چھا جائیں۔ اے محبوب کہہ دیں کہ میں رات کے اندھیروں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ اندھیرے چھا جائیں۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے نا، ڈاکہ زنی کرنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط جادو جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی رات کے اندھیروں میں اکثر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی گمراہی اور ایسے لوگوں کی شر سے، ڈاکہ زنی کرنے والے کی شر سے اور غلط راہوں پر نکلنے والوں کے شر سے پناہ میں آ جاتا ہے انسان۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ بنا کر ان میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، یہ ان عورتوں کے متعلق، نفاسات یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ان عورتیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر رہی تھی، ان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور یہ جادو کا معاملہ زیادہ ہوتا بھی عورتوں کی طرف سے ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوگا، عورتیں جائیں گی ان ملنگوں کی طرف جا کے جادو وغیرہ اور اس طرح کے معاملات کراتی، ان کو کنٹرول کریں۔
گھر میں بیٹھیں، اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، قرآن حدیث موجود ہے، اسی سے ہم اپنے مسائل کو حل کریں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور فرمایا کہ حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد بھی ایک عجیب مرض ہے۔ کسی کے پاس کچھ ہے تو یہ سوچنا کہ اس کے پاس ختم ہو جائے، میرے پاس سب کچھ آ جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کرنے والا انسان جلنے والی لکڑی کی طرح ہے، جو جل کر اپنے جسم کو راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی پر کے پاس کچھ ہے نا، اس کے لیے اور دعا کریں کہ اللہ اسے اور دے اور مجھے بھی عطا کر۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، میرے پاس ہی سب کچھ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ حسد ہے، اور حسد ایک عجیب مرض ہے، اور حسد ایک بہت بڑا شر ہے۔ فرمایا حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گیرہ کھولتے جاتے حتیٰ کہ وہ اثر ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں خلفائے راشدین آگے جتنا بھی بڑے بڑے معاملات چلتے رہے، بڑے بڑے کفار کے ساتھ جنگ ہوئی اور بڑے بڑے قلعے مسمار کر دیے گئے، ان کے اندر جادوگر بھی موجود تھے، تو وہ چاہتے حضرت ابوبکر صدیق پر جادو کر کے دکھا دیتے، حضرت عمر فاروق پر جادو کرتے، جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تختوں کو پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ تو پھر بعد میں یہ معاملہ کیوں نہ ہو سکا؟ بڑے بڑے جادوگر وہ جادو کیوں نہ کر سکے؟ آلے آ گئے تھے ہمارے پاس ایک ڈھال تھی، اور ان کے پاس یہ جرت نہ تھی کہ وہ ہم پر جادو کر سکتے، وہ عمل کرتے خود ذاتی طور پہ، وہ فردن ہر کوئی اپنے گھر میں یہ عمل کرتا تھا۔ کاش کہ آج ہم لوگ بھی انہی کو اپنا لیں اور یہ ان ملنگوں کی بھی دکانیں بند ہو جائیں، اور یہ جو شر پھیلا ہوا ہے اور فتنہ فساد ہے ہر طرف سے، یہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ دو صورتیں، اگلی صورت بھی اس کا مفہوم بھی یہی آ رہا ہے، تو اس کو بھی ساتھ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن